بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے، اس کے باپ سے، اولاد سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے پیارا نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے آپ کی محبت کی۔ ناظرین کرام، امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ انسان جب بھی کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر تین میں سے ایک سبب ضرور ہوتا ہے۔ پہلی بات جو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کے جمال کی وجہ سے، یعنی اس کی خوبصورتی، اس کے حسن کی وجہ سے انسان محبت کرتا ہے، اور دوسری بات بیان کرتے ہیں یا پھر اس کے کمال کی وجہ سے، اور اسی طرح وہ تیسری بات بیان کرتے ہیں کہ یا پھر اس کے نوال کی وجہ سے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ تین باتیں جو کہ واقعی بڑی اہمیت کی حامل ہیں اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ جمال، کمال، نوال یعنی احسانات۔ ناظرین کرام، یہاں تین بنیادی محبت کرنے کی وجوہات بیان کی ہیں۔ رک جائیں ذرا، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو دیکھ لیں، سیرت کے البم کو غور سے دیکھ لیں۔ بات ہو رہی ہے جمال کی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حسین و جمیل ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ذرا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر دیکھو، ذرا حسان بن ثابت سے پوچھ کے دیکھو، اپنی شاعری میں وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْ قلم ترقت عینی وَأَجْمَلَ مِنْ قلم تولدت النساء خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اسی طرح جہاں تک کمالات کا معاملہ ہے تو ناظرین کرام، سامعین کرام، ذرا غور فرمائیں کہ بھلا وہ کون سا کمال ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں موجود نہ ہو۔ جو معجزے، جو کمالات اللہ رب العالمین نے اپنے تمام انبیاء کو عطا فرمائے، وہ تمام کے تمام وہ سب امام الانبیاء میں اللہ نے جمع فرما دیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم آپ کی سیرت مبارکہ کا اس طرح مطالعہ نہیں کر پاتے جس کا وہ ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ اور اسی طرح جہاں تک نوال کا معاملہ ہے، نوال سے کیا مراد ہے؟ یعنی احسانات اور رحمت، تو اس کی کیا ہی کہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کچھ اس طرح بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اللہ اکبر! کون گواہی دے رہا ہے؟ ہمارے مالک، ہمارے خالق، ہمارے رازق، ہمارے معبود حقیقی، وہ گواہی دے رہے ہیں، ان کا کلام ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کس پر احسان نہیں، ذرا غور تو فرمائیں۔ ذرا سیرت کے صفحات کو کھول کر تو دیکھیں کہ کیا کوئی ایسی شخصیت ہے، ایسا فرد ہے، ایسی مخلوق ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہیں۔ بنی نوع انسان میں کافروں پر دیکھ لیں، اہل ایمان پر دیکھیں، اس طرح خواتین پر دیکھیں، بچوں پر دیکھیں، یتیموں پر دیکھیں، غلاموں اور لونڈیوں پر دیکھیں، قیدیوں پر دیکھیں، اسی طرح حیوانات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں۔ شاید ہی کوئی مخلوق ایسی باقی رہ گئی ہے جس پر حضور نے احسان نہ فرمایا ہو۔ اسی لیے آپ کی محبت کو ایمان کا لازمی جز قرار دیا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اسے پیارا نہ ہو جاؤں، اس کے ماں باپ سے، اس کے بھائی بہنوں سے، اس کی بیوی بچوں سے، اور اس کے مال و دولت سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ ناظرین کرام، اگر کسی شخص کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ محبت موجود نہیں تو وہ مسلمان تو کہلا سکتا ہے لیکن مومن نہیں کہلا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔